السلام علیکم. پروگرام اعتراض ہے میں صدف عبد الجبار آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور 30 جون کی تاریخ تھی جو 9th ریویو ہے IMF سے جو معاہدہ ہونا ہے اس کے میں ختم ہونے میں اب 6 دن رہ گئے. مجھے میری آواز ہی آ رہی ہے, واپس ذرا اس کو دیکھ لیں. تو یہ 30 جون کو ختم ہونا ہے. ایسے میں کل ہم نے دیکھا کہ بڑی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا. وزیر اعظم پیرس میں موجود تھے, وہیں پر ان کی MD IMF سے بھی ملاقات ہوئی. وزیر خزانہ نے آج بتایا کہ کس طریقے سے دن رات ایک کر کے میٹنگز ہوئی ہیں دونوں جانب واشنگٹن میں, اور یہاں پہ جو معاملات رہے. ساتھ ہی آج انہوں نے جو تقریر کی ہے اس میں انہوں نے اس بات کا اندیہ دیا ہے کہ اب جی نئے ٹیکسز لگ رہے ہیں, 215 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں. اور سب یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا بجٹ منظور ہونے سے پہلے ایک نیا منی بجٹ ہمارے سامنے آ گیا ہے. اور جو 215 ارب کے ٹیکس ہیں, کہا تو وزیر خزانہ نے یہ کہ اس سے غریب طبقہ متاثر نہیں ہوگا. سوال یہ ہے کہ غریب کی ڈیفینیشن اس حکومت کے نزدیک کیا ہے, کیونکہ اب تو غریب, مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس سبھی اس مہنگائی سے متاثر ہے جس نوعیت کی مہنگائی ہے. تو کیا اب ہم سمجھیں کوئی بریک تھرو ہونے کا جا رہا ہے؟ اور اگر یہ فیصلے کرنے ہی تھے, یہ تمام تر شرائط ماننی ہی تھی, تو پھر اتنی دیر کیوں لگائی, معیشت کو اتنے عرصے نقصان کیوں پہنچایا؟ اسی حوالے سے ظاہر پروگرام میں بات کریں گے. وزیر خزانہ نے کیا کہا, انہی کی زبانی سن لیتے ہیں. مذاکرات کے نتیجے میں مالی سال 23-24 کے لیے 215 روپے کے ٹیکس صرف مانے ہیں جو کہ لگانے کی تجویز ہے. FPR کے سالانہ محاصل کا تخمینہ 9,200 ارب روپے سے بڑھا کر 9,415 ارب کر دیا گیا ہے, یعنی 215 کے ٹیکس. ان کا بوجھ غریب اور متوسط طبقے پر نہ پڑنے کی ہم نے انشور کیا ہے. اسی طرح ہم نے یہ بھی مانا ہے کہ ہم اپنا اخراجات میں اس میں 85 ارب روپے کی کمی بھی کریں. جو مین آئٹم جو ملک میں کنزمپشن کی ہے وہ 2 ہیں, پیٹرول ہے اور وہ ہائی سپیڈ ڈیزل ہے. جو ان لمٹ پاور کو وڈرا کیا جا رہا ہے, 50 روپے کی اس وقت لمٹ امپوزڈ ہے اور اس کو صرف 60 روپے تک کیا جا رہا ہے. تب میں کئی دفعہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ ہے, آیا ہو جائے بسم اللہ, خدا نہ خواستہ نہ ہو تو پھر بھی گزارا ہوتا ہے. آگے بھی کیا, 98-99 میں بھی کیا تھا, اب بھی کیا. تو IMF سے یہ معاملات ہیں. اور IMF کے بعد بھی معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ ضرورت پڑے گی کہ پاکستان جو ہے وہ مزید کچھ کرے. وہ مزید کیا آنے والی حکومت کرے گی, کیونکہ معاشی ڈیڈ لائن تو 30 جون کی تھی IMF والی. ایک اور ڈیڈ لائن ہے جو کہ آئین نے دی ہوئی ہے, اور وہ ہے اسمبلی تحلیل کی. 11 اگست کو اسمبلی موجودہ مدت اپنی پوری کر لے گی. کیا الیکشن ٹائم پر ہوں گے؟ اگر ہوتے ہیں تو کیا جو منظرنامہ ہمارے سامنے ہے, جو اس وقت تمام پارٹیوں کی پوزیشن ہمارے سامنے ہے, اس کو دیکھتے ہوئے آنے والے دنوں کے حوالے سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں جی دبئی بھی بڑی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. پہلے لندن مرکز ہوا کرتا تھا, اب نواز شریف صاحب پاکستان تو نہیں دبئی تک آ گئے ہیں وہ, اور مریم نواز صاحبہ بھی ان سے ملاقات کرنے گئی. یہ خبریں ہی ہیں کہ یہاں پر اب پیپلز پارٹی کے جو قیادت ہے وہ بھی جائے گی. لیٹس سی, ابھی تو یہ بہت آگے کی بات ہے, لیکن اس سے کیا نتیجہ خاص کیا جائے کہ نواز شریف کی واپسی اب ہو رہی ہے. اور اگر ان کی واپسی ہو رہی ہے تو وہ جو تمام تر لیگل معاملات ہیں جس کے لیے ظاہر ایک مرحلے سے تو گزرنا ہی ہے, وہ کیا طے پا جائیں گے, اور نواز شریف صاحب ایک بار پھر ہم سیاست میں ایکٹیو دیکھیں گے. اور کیا یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہ سیاست میں اب الیکشن کی طرف معاملات جا رہے ہیں. دوسرے تحریک استحکام پارٹی جو ہے IPP جسے کہتے ہیں, وہ جناب اس کی دھوم دھام سے بڑی رونمائی ہوئی, لیکن ابھی تک ہم نے کوئی خاطر خواہ اس میں نام جڑتے ہوئے نہیں دیکھے. اور کیا ایسے لوگ اس میں شامل ہیں جو ایک بڑا ووٹ بینک نکال سکیں گے؟ کیونکہ تحریک انصاف 9 مئی کے بعد جس بھی پوزیشن پر ہے, ماہرین یہ کہتے ہیں, تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ ووٹ بینک ابھی بھی تحریک انصاف کا انٹیکٹ ہے.